غزہ میں اسرائیل کے بدترین ظلم و بربریت کے 2 سال مکمل 2 سال کے دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا، بمباری کر کے 67,160 فلسطینیوں کی جان لی، 1,69,689 فلسطینیوں کو زخمی کیا، 10,000 سے زائد لاشیں بھی ملبے تلے دبی ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی فورسز نے ان 2 برسوں میں 1 لاکھ ٹن سے زائد بارود برسایا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں 20,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، شہداء میں 1,000 سے زائد شیرخوار بچے بھی شامل۔ غزہ میں 80% عمارتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ کی 98% زرعی زمین بھی بنجر ہو گئی۔ بمباری سے پانی اور سیوریج کا 90% نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مصر میں مذاکرات، تکنیکی حتمی تفصیلات طے کرنے کے لیے تکنیکی ٹیمیں مصر میں موجود۔ آج کی بیٹھک میں اسرائیل اور امریکی وفود شریک نہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق آج مذاکرات حماس اور ثالثی ممالک کے وفود کے درمیان ہو رہے ہیں۔ ادھر حماس نے عرب میڈیا کی ہتھیار ڈالنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی، کہا کہ معاہدے کے صرف کچھ نکات پر اتفاق کیا ہے۔ حماس رہنما محمود مرداوی کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ افواہوں کا مقصد حماس کے موقف کو کمزور کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر نے فریقین سے مذاکرات کے مراحل تیزی سے مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ مذاکرات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات کا پہلا مرحلہ اسی ہفتے مکمل ہونے کی امید ہے۔ اسرائیل نے معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ کو ملک بدر کر دیا۔ گریٹا تھنبرگ کو گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیل سے ملک بدر فلوٹیلا ارکان کی تعداد 171 ہو گئی۔ فلوٹیلا ارکان کو یونان اور سلوواکیہ بھیجا گیا۔ یونان پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں گریٹا تھنبرگ نے اسرائیلی مظالم کو ناقابل بیان قرار دے دیا، کہا کہ میں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی انسان اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کو جان بوجھ کر فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی غزہ میں غیر قانونی محاصرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دہائیوں سے جاری جبر، نسل پرستی اور قبضے کا تسلسل ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو تاحال رہائی نہ مل سکی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشتاق خان کی محفوظ واپسی کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری پنجاب اور سندھ میں مفاہمت کے لیے سرگرم۔ صدر مملکت کے بلانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچ گئے۔ دونوں کے درمیان پنجاب اور سندھ حکومتوں میں سیاسی کشیدگی پر بات چیت ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی رہائش کا آمد۔ محسن نقوی نے ضیاء الحسن لنجار سے ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا قانون سازی میں حکومت کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کا قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ، قانون سازی میں مدد مانگی، لیکن پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم وطن واپس آ کر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آصف زرداری کا محسن نقوی کو کراچی میں بلانا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم کی ملیشیا سے واپسی پر معاملہ طے ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو محسن نقوی پر اعتماد ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون موجودہ صورتحال سنبھال لے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مسلم لیگ نون کی مستقبل کی قیادت ہے۔ سیلاب کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس پر تنقید شروع کی گئی۔ نواز شریف کا لندن جانے کا منصوبہ تھا، مگر اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ اسد قیصر پہلے اپنا گھر درست کریں، ہمارے گھر کو چھوڑ دیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ پنجاب حکومت نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی۔ چیئرمین سینٹ کو صرف بلیو بک کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی۔ سیکیورٹی واپس لینا انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے ندیم افضل چند نے کہا کہ پنجاب میں انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی نہیں، انہیں رگڑ کر رکھیں۔ ان کی ظالمانہ پالیسی سے سب تنگ ہیں، ان کے لیے خزاں آنے والی ہے۔ بلومبرگ نے پاکستان کو دوسری ابھرتی ہوئی معیشت قرار دے دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں پاکستان سے صرف ترکیہ آگے ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔
پاکستان نے 4 سہ-ماہیوں میں اپنی مالی ساکھ بہتر کر لی۔ جون 2024 سے ستمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی جو دنیا کی بڑی ابھرتی معیشتیں حاصل نہ کر سکی۔ عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ، پرکشش اور منافع بخش منزل بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلومبرگ رپورٹ کا خیر مقدم بیان میں کہا کہ پاکستان کی ترقی کا وعدہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ترقی کا سفر ہرگز نہیں رکے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس حتمی مراحل میں داخل، دوران سماعت آخری گواہ محسن ہارون پر بھی جرا مکمل ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں قائم اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدالت میں پیشی۔ ملزمان کو سیکشن 342 کے تحت سوال نامے فراہم کیے گئے۔ عدالت کی دونوں کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خواجہ سراؤں کے لیے ہیلتھ کارڈ متعارف کرا دیا۔ خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد ہیلتھ کارڈ لینے گورنر ہاؤس پہنچ گئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے خواجہ سرا ہیلتھ کارڈ سے 6 لاکھ روپے تک پورے پنجاب میں اپنا علاج کروا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی خواجہ سراؤں کے مسائل حل کرے گی۔ پیپلز پارٹی خواجہ سراؤں کی محرومیاں دور کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ سنانے والی خاتون جج کے گھر آگ لگ گئی۔ جنوبی کیرولائنا کی سرکٹ کورٹ جج ڈیان گڈاسٹین کے گھر میں آتش زدگی۔ خاتون جج کے شوہر اور بیٹے سمیت 3 افراد شدید زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آتش زدگی کے وقت جج خود اس وقت گھر میں موجود نہیں تھیں۔ جج گڈاسٹین کو ٹرمپ کے خلاف فیصلہ سنانے پر دھمکیاں مل رہی تھیں۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کا 6واں دن، قانون سازوں میں اخراجات بل پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ فنڈنگ بل کی ناکامی کا ذمہ دار ڈیموکریٹس کو قرار دے رہے ہیں۔ ادھر فنڈنگ کی بندش کے باعث لاکھوں خاندان بچوں کے لیے بنیادی غذائی اشیاء سے محروم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ 2 سال میں فرانس کے 5 وزرائے اعظم عہدوں سے فارغ۔ فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فرانس کے نئے وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اقدام بجٹ پر پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سامنے آیا۔ 39 سالہ لیکورنو، جو فرانس کے صدر کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے، ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے۔ نوبیل انعام 2025 کے پہلے ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ میڈیسن میں مدافعت نظام پر دریافت پر امریکی اور جاپانی سائنسدانوں کو نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے نئی دریافت ممکنہ طور پر آٹو امیون بیماری اور کینسر کے علاج میں معاون ثابت ہوگی۔ امن کے نوبیل انعام کا اعلان 10 اکتوبر کو ہوگا۔